اور ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آپ اس کو روزانہ شروع کر دیں تو آپ کو کچھ کہنا نہیں پڑے گا، صرف سوچیں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ جس نے کعبے کے دن پلٹے، جس نے کافروں کو ایمان کی دولت عطا کی، جس نے مشرکوں کو ایمان کا نور عطا کی، آج اس مذہب کی ماننے والی عورتیں تھوڑی سی روزی میں پریشانی آئی اور چلی گئی باباؤں کے پاس۔ اور باباؤں میں کون بابا؟ جو مسکلمہ بھی نہیں پڑھتے، جو شرک کرتے، ان کے پاس کیا گر گئے ہیں ہمارے نظریات، ہمارے عقائد کہاں تک پہنچ گئے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر مصیبت آئے کسی مشرک کے دروازے پہ نہ جانا، آبرو بھی جائے گی، ایمان بھی جائے گا، عقیدہ بھی جائے گا، ایمان پر خاتمہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی کسی جادوگر کے پاس جائے 40 دن تک کہ اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا، اور اسی حالت میں مر جائے تو ڈر ہے کہ وہ کافر ہو کے مر۔ اس لیے نہ جاؤ جادوگروں کے پاس۔ کیا مسئلہ حل کرنا ہے بتاؤ، کیا مسئلہ حل کرنا ہے؟ جادو؟ چاروں کل پڑھو باوضو ہو کر، اپنے بدن پہ دم کرو، واللہ کوئی گود میں بیٹھ کے بھی جادو کرے تو اثر نہیں ہوگا۔ اللہ کے کلام سے بڑا بھی کوئی منتر جنتر آ گیا؟ لا حول ولا قوت الا انا للہ و انا۔ مسلمانوں کیا کہیں، گھر میں اللہ کا کلام پڑھا ہے، کتے بلی کے نام لینے جا رہے ہو، لات و حبل کے نام لینے جا رہے ہو؟ نہیں، چاروں صورتیں پڑھو۔ اور ایک بات کہوں، کچھ نہیں آتا نا، کچھ نہیں آتا، یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا علی یا حسن یا حسین یا فاطمہ پڑھتے رہو، واللہ اگر کسی پر جادو ہو جائے میری گردن کاٹ لے۔ اور ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آپ اس کو روزانہ شروع کر دیں تو آپ کو کچھ کہنا نہیں پڑے گا، صرف سوچیں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ وہ عمل ہے سونے سے پہلے 1 مرتبہ سورہ مزمل اس طرح سے پڑھیں کہ 10 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ استغفار، وہ بھی استغفار یہ والا پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ استغفار پڑھیں، پھر سورہ مزمل پڑھیں، صرف 2 منٹ لگتے ہیں مزمل پڑھنے کے لیے۔ اس عمل کی برکت یہ جو اس کا عامل ہو جاتا ہے، پھر وہ جو سوچے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے۔ آگے یہ آپ کہاں سے لائے؟ سنو، میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ محدثوں کا باپ، محدثوں کا دادا، محدثوں کا پردادا، استاذ الاساتذہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا دادا، شاہ ولی اللہ کے ابا شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی کے پاس پورے دلی والے بڑے بڑے مسئلے لے کر آتے، جن لگ گیا، بھوت لگ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، قلم اٹھا کر کوئی تعویذ نہیں لکھتے، بس اتنا لکھتے لی خمسۃ نطفی بیا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ پنجتن کے نام لکھ کے دیتے، ان کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ ان کو کوئی تعویذ یاد نہیں تھا، قرآن کی آیتیں یاد نہیں تھی، ان کو کوئی سورت یاد نہیں۔ اور دادا سنی محدثوں کا بھی دادا ہے، وہابی محدثوں کا بھی دادا ہے۔ ہاں، اسماعیل دہلوی بھی اس پہ ناز کرتا ہے جن کا نام میں نے لیا، شاہ عبدالرحیم محدث، بلکہ ان کے تو پر دادا ہے۔ اور ہمارے اعلیٰ حضرت کے استاد شاہ علیہ رسول احمدی، ان کے استاد شاہ عبدالعزیز، ان کے استاد شاہ ولی اللہ، ان کے استاد شاہ عبدالرحیم۔ اب پیدا کرنے کے لیے جس ہستی کو بھیجا، اس کو خطیب بنا کر خطاب کے لیے مصطفیٰ جان رحمت جیسی ہستی کا انتخاب کیا گیا، اور ان کے ہاتھ میں جو کتاب دی گئی وہ کتاب اللہ قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب عطا کی گئی۔ اندازہ فرمائے اب وہ انقلاب کیوں نہ آتا؟ معمولی خطیب جب انقلاب پیدا کر سکتا ہے تو وہ خطیب جس نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کے سامنے جب مسجد اقصی میں خطاب کیا تو سارے انبیاء کرام کہہ اٹھے اللہ اکبر، نہ ایسا چہرہ دیکھا ہے، نہ ایسی زبان سنی ہے، نہ ایسا خطاب سنا ہے۔ سارے انبیاء کرام کے خطبات کا نچوڑ جس نے اپنے چند جملوں کے اندر سمیٹ دیا وہ ذات مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ ایسا خطیب اس امت کو اللہ نے عطا فرمایا، ایسا قائد اس امت کو اللہ نے عطا فرمایا جس کی صورت خطاب تھی، جس کا چلنا خطاب تھا، جس کا بولنا خطاب تھا، جس کا اٹھنا خطاب تھا، جس کا بیٹھنا خطاب تھا، جس کی خطابت کو دیکھ کر کے عرب کے بڑے بڑے فصحاء کی کیفیت یہ ہوئی کہ بریلی کا قلندر
सिकंदर उसको 2 मिसरों में यूं बयान करता है कि मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। तो फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। उनके खिताब, उनकी शख्सियत, उनका अंदाज़े बयां एक अलग उन्वान है, लेकिन जो किताब वो लेकर के आए, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। कुरान मुकद्दस क्या है? अल्लाह की किताब है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरी किताब इस आखिरी उम्मत को अता फरमाई। हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं और कुरान के बाद कोई किताब नहीं। ये किताब कितनी खूबसूरत है, चंद हजार आयतों का मजमुआ है, 6000 से कुछ जायद आयतें हैं, लेकिन अल्लाह अकबर क्या आयतें हैं। हर एक आयत का दूसरी आयत से ताल्लुक है। जाहिरी नजर में तो अहले इल्म जानते हैं, लेकिन आप भी अगर समझ सके तो अल्लाह अकबर नज्म और ज़ब्त तो कुरान का ये है। अल्लाह अल्लाह, और ये इसके कलाम खुदा होने की अजीम शहादत है कि कुरान की एक आयत को दूसरी आयत से देखो तो बज़ाहिर बहुत दूर नजर आती है, लेकिन अंदर से उसका रब्त तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पहाड़ की चोटियां एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक नजर आती है। लगता है कि चोटियां बहुत दूर दूर है, लेकिन अंदर से उनका रब्त है, एक दूसरे के साथ रिश्ता है। कुरान की हर आयत का दूसरी आयत से रिश्ता मौजूद है, एक आयत का दूसरी आयत से ताल्लुक मौजूद है। उसके बाद अंदाजा फरमाए, इस कुरान का अंदाज ये है, फसाहत और बलागत का आलम ये है कि कुरान जैसी किताब आज से पहले दुनिया में कभी नहीं देखी। एक बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, कलाम या तो नज्म होता है या तो नस्र होता है। इस बात समझ में आ रही है? या तो नज्म होता है या तो नस्र। नज्म उसको कहते हैं जिसमें रदीफ और काफिया के साथ शायरी की रियायत करते हुए कलाम लिखा जाता है। जैसे कि आप नज्म पढ़ते हैं, जैसे मैंने अभी पढ़ा, वो कमाल हुस्न हुजूर है, ये गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, ये नज्म में है। और नस्र, मैं अभी आ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। सैयद साहब बोल रहे थे, सैयद साहब तकरीर कर रहे थे, सैयद साहब बैठे हुए हैं, इसको नस्र कहते हैं। गुफ्तगू दो ही हो सकती है, या तो नज्म होगी या तो नस्र होगी। जो नज्म होगा वो नस्र नहीं हो सकता, जो नस्र होगा वो नज्म नहीं हो सकता। लेकिन ये कुरान का मौजज़ा है, कुरान ना नज्म है ना नस्र है। अगर इसको नस्र कहे तो अल्लाह अकबर, फिर अल्लाह अल्लाह इसको कहां रखोगे? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। अल्लाहु अकबर। ये हुरूफ की तकरार अल्लाह अल्लाह ये नज्म में आती है, जिसको रदीफ और काफिया से लोग ताबीर करते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ न रदीफ कहते हैं न काफिया कहते हैं। हमारा ईमान कहता है यहाँ पर सूरतुन नास, सूरह इखलास और इसी तरीके से सूरह मरियम हो, सूरह इज़ा जा हो, सूरतुल फतह हो। अल्लाहु अकबर। यहाँ रदीफ और काफिया की सारी रानाइयां सजदा रेज नजर आती है, इसलिए यहाँ हम इसको नज्म नहीं कहते, लेकिन नस्र कहें तो किस मुंह से कहें? इसलिए कि नस्र जो है ना मुसज्जा होती है, अल्लाहु अकबर, नस्र सजी हुई नहीं होती, नस्र में रदीफ और काफिया की रियायत नहीं होती। इसीलिए कहा गया ये कुरान ना नज्म है ना नस्र है, कुरान सिर्फ कुरान है, कुरान सिर्फ कुरान है। ये तीसरी जबान है कुरान। इसीलिए हर जबान सदियों में नहीं बल्कि 20 साल 25 साल 30 साल के बाद बदलती रहती है। मिसाल के तौर पे पहले आप कहते थे कि मैं नहाना चाहता हूँ, सब यही कहते थे कि नहाना चाहता हूँ। फिर कभी आपने कहा यही भावनगर में गुस्ल करना चाहता हूँ, फिर आपने ही कहा कि मैं फ्रेश होना चाहता हूँ, और अब आप कहते हैं मैं शावर लेना चाहता हूँ। आप ही तो थे। अभी एक नस्ल नहीं गुजरी और जबान इतनी बदल गई, मगर ये कुरान का मौजज़ा। और जो जबान नहीं बदलती वो फरसूदा हो जाती है, वो बोसीदा हो जाती है, लेकिन ये कुरान की जबान है। 1450 साल पहले अबू बकर सिद्दीक को भी दीवाना बना रही थी, और आज के सिद्दीक अकबर के गुलामों को भी दीवाना बना रही है। 1450 साल पहले उमर को भी मुसलमान बना रही थी, और आज उमर के गुलामों को भी इस्लाम पे रहने पे मजबूर कर रही है। 1400 साल पहले उस्मान गनी को कुरान पे मरने पे मजबूर कर रही थी, और आज भी कुरान का हुस्न
علم کے غلام قرآن پہ تقریریں کر کے لوگوں کی عقلوں کو دنگ کر کے بتا رہے ہیں جب علی کے غلاموں کے علم کا یہ عالم ہے تو باب مدینۃ العلم کے علم کا عالم کیا؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری۔ بات آئیے تو عرض کروں، رسول اللہ کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جب ان کا شاگرد با کا مطلب آج اتنی بڑی سائنس کے دعوے داروں تمہیں پتا ہے کہ با کا مطلب بھی کیا ہے؟ اور با کا مطلب تمہارا با نہ جان سکا، اور با کا مطلب تمہارا با نہ جان سکا، لیکن یہ نبی کا بھائی ہے جس کے لیے رسول اللہ نے کہا کہ سب الگ الگ درخت کی الگ الگ ٹہنی سے ہے، میں اور علی ایک درخت کی دو ٹہنیوں کا نام ہے۔ وہ با کا مطلب بھی جانتے ہیں اور صرف با کے نقطے کا، اب وہ بھائی ایک دو سطر میں تشریح کر دے تو بات بھی بڑی ہو۔ کسی کو پتا ہے نقطے کا مطلب؟ اگر معلوم ہو تو ہماری معلومات میں بھی اضافہ کر دیا جائے۔ لوگ نبی کو امی کہہ کر ان پڑھ ہونے کا تانا دیتے ہیں، میں نے کہا جب نبی یہ امی کا نالائن سیدھا کرنے والا ایسا ہے، نبی یہ امی کی نالائن کو درست کرنے والا ایسا ہے تو نبی یہ امی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ نبی کو امی رکھنے میں بھی یہ شان ہے۔ امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہوتا، ہر ایک کے لیے ترجمہ الگ کیا جاتا ہے، ورنہ یہ فن ہے اردو کا بھی عربی کا بھی زبانوں کا، عبارت دیکھ کے ترجمہ نہ کرو تو آدمی ٹھوکر کھاتا ہے، تو جب عبارت دیکھ کر ترجمہ نہ ہو تو ٹھوکر لگتی ہے، تو شخصیت دیکھ کر ترجمہ نہ ہو تو ٹھوکر نہ لگے گی۔ تو ذرا ہوشیار ہو کر کے ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، وہ امی ہے۔ امی کا مطلب ڈائریکٹ خدا کا شاگرد، ڈائریکٹ خدا کا شاگرد۔ ہر شاگرد کی سند ہوتی ہے علم کی، حضور کی بھی تو لوگ کہتے ہیں نا سند یافتہ ہے کہ نہیں، تو میں نے کہا سند اللہ بیان کر رہا ہے، ہاں، اور ان کی سند کیا ہے تو سنو، قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے قرآن سکھایا کس کو؟ انسانیت کی جان محمد الرسول اللہ کو۔ سکھانے والا رحمان ہو، سیکھنے والا رحمت للعالمین ہو، کیا کیا سکھایا ہوگا، کیا کیا نہیں سکھایا ہوگا، تو خود کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ آپ کو سب کچھ سکھا دیا۔ ایسا امی، اسی لیے حضور کسی کے پاس سی حکمت بھی یہ ہے، اس لیے کہ کل اگر زیان کچھ بڑی بات کرے گا، اللہ نہ کرے ہمارا بچہ نہیں کرے گا، لیکن مثال دے تو حافظ فیصل کہیں گے زیادہ آگے نہ بڑھو، ہم نے سکھا۔ ہاں، حافظ فیصل اگر کچھ تھوڑی سی دو قدم بڑی بات کریں گے تو اس کے استاد ہمارے مولانا اسحاق صاحب ہیں، اور ہمارے حافظ محمد حسین صاحب ہمارے بڑے پرانے استاد، او فیصل زیادہ آگے نہ بڑھو، ہم نے سکھایا ہے۔ ہاں، ہمارے بھی استاد کبھی کبھی ہمیں کہتے ہیں ذرا آگے نہ بڑھو، تو ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں آج استاد جی آپ کا کرم ہے، آپ کا کرم، ظاہر سی بات ہے استاد استاد ہوتا ہے، قربان جائیں میرے محبوب کو کوئی یہ تانا نہ دے، محبوب کو کوئی تانا نہ دے، محبوب سب تیرے پاس پڑھنے آئیں گے، تو نے کسی کے پاس پڑھنے نہیں جانا، مگر میں تجھے سکھاؤں گا۔ اور ایک بات، سب کو بھیج کر سکھایا جائے گا، سب کو بھیج کر سکھایا جائے گا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی پہلے بناؤں گا، پہلے بھیجوں گا پھر بناؤں گا، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، پہلے وہ آئے گا پھر خلیفہ بنے گا، مطلب آنے کے بعد بنے گا۔ توجہ ہے؟ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، 12 کے بعد یہی ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں توجہ ہے؟ ہاں ہاں بولتے ہو لیکن کوئی بات نہیں، میں ہر دو جملے پہ سبحان اللہ، یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہے کہ سمجھو تو بھی بولو نہ سمجھو تو بھی بولو، یہ علم کی محفل ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، پہلے بھیجوں گا پھر خلیفہ بناؤں گا، موسیٰ کو بھیجوں گا پھر
پھر بناؤں گا، داؤد کو بھیجوں گا پھر بناؤں گا، ایوب کو بھیجوں گا پھر بناؤں گا، سلیمان کو بھیجوں گا پھر بناؤں گا، یوسف کو بھیجوں گا پھر بناؤں گا، سب کو بناؤں گا زمین پہ لا کر، مگر محبوب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمہیں پہلے بناؤں گا پھر بھیجوں گا۔ نعرہ تکبیر، غیرت محبت یہ ہے کہ لوگ تمہیں بنتے بھی نہیں، غیرت محبت یہ ہے کہ لوگ تمہیں بنتے بھی نہیں دیکھیں گے، پہلے بناؤں گا پھر بھیجوں گا، پہلے سکھاؤں گا پھر بھیجوں گا، پہلے پڑھاؤں گا پھر بھیجوں گا، اور اتنا پڑھاؤں گا کہ بلبل سدرا بھی تیرے گھٹنوں سے گھٹنے لگا کر کے پوچھے گا مال اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا وہ بتائیں، اے مال ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا وہ بتائیں، مال احسان یا رسول اللہ، اللہ اکبر، سدرا کا مکین بھی تیرے آگے گھٹنے ٹیک کر گھٹنے سے گھٹنے لگا کر تجھ سے سوال کرے گا۔ اندازہ فرمایا ایسا امی، پھر مولوی کہتا ہے وہ تو امی تھے اور تم پڑھے لکھے ہو گئے، وہ امی رہ گئے، معاذ اللہ، نادان و ظالموں، وہ امی ہے، بالکل امی ہے، مگر امی کا ایک مطلب یہ کہ وہ اللہ کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، اور یہ شرف کسی کو حاصل نہیں، سب ان کے شاگرد ہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ کے شاگرد۔ اب ایک جملہ یہاں کہہ دوں، یہ بچے نے قرآن پڑھا، قرآن کی عظمت، اسی لیے جو بھی قرآن پڑھ لیتا ہے وہ ڈائریکٹ رسول اللہ کا شاگرد ہو جاتا ہے، ہاں انڈائریکٹ رسول اللہ کا وہ شاگرد ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ قرآن رسول اللہ نے پڑھا، پھر حضور نے صحابہ کو پڑھایا، صحابہ نے تابعین کو پڑھایا، تابعین نے تبع تابعین کو، انہوں نے ان کو، انہوں نے ان کو، انہوں نے ان کو، اور آج تک وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اور ہم قرآن پڑھنے میں بھی نبی کے محتاج ہیں، جیسے نبی نے پڑھا ہے ویسے ہی پڑھ سکتے ہیں، کوئی دیر ہوشیاری نہیں چاہیے، کتنا ہی بڑا محدث ہو جائے، مفتی ہو جائے، خطیب ہو جائے، ادیب ہو جائے، پیر ہو جائے، نبی کے پڑھے جیسا اگر نہیں پڑھتا ہے تو لوگ اس کو ٹوکیں گے تو نے صحیح نہیں پڑھا۔ مثال، اب نبی اگر معاذ اللہ ان پڑھ ہیں تو پھر تم پڑھے لکھے کیسے ہو؟ تم علامہ کب سے ہو گئے بھائی؟ نبی کے شاگرد ہوتے قرآن پڑھنے والے، اسی لیے آپ سے کہتا ہوں قرآن پڑھ لو، نبی سے شاگردی کا رشتہ جڑ جائے گا۔ ایک آسان زبان میں سمجھاتا ہوں، میں نے کہا نا وقت نہیں ہے ورنہ میں بات کرتا آپ کے سامنے عظمت قرآن پر، لیکن بات سمیٹنے سے پہلے، پھیلانے سے پہلے سمیٹ رہا ہوں، اور دل چاہتا ہے اتنا گلشن پھیلا ہوا کہ کہاں کہاں ہاتھ بڑھاؤں کہاں چھوڑ دوں، لیکن بہرحال آپ بات سنیں۔ دیکھو قرآن کی تحریر ایک ہے لیکن ہم پڑھتے الگ الگ ہیں، اگر میں غلطی کروں تو یہ حفاظ علماء مجھے ٹوکیں گے، ضرور ٹوکیں گے، مجھے خوشی ہوگی اگر میں غلط اگر میری غلطی پہ ٹوکا جائے تو۔ قرآن کی سورۃ البقرہ کی پہلی آیت ہے جسے ہم حروف مقطعات کہتے ہیں، اس کو وہ کیسے لکھی ہوتی ہے؟ 3 حروف کا مجموعہ ہے، الف لام میم، ہے نا؟ صحیح ہے، اس کو پوری دنیا ایسی پڑھتی ہے، امام حرم سے لے کر امام عجم تک سورۃ البقرہ پڑھتے تو کہتے الف لام میم۔ جو امی کہہ کر خدا کا استاد مراد لیتے ہیں وہ بھی الف لام میم ہی پڑھتے ہیں، اور جو امی کہہ کے ان پڑھ ہونے کا تانا دیتے ہیں وہ بھی الف لام میم۔ لیکن پہلے پارے میں الف لام میم ایسی شکل میں لکھا ہے، آخری پارے میں بھی الف لام میم اسی شکل میں لکھا ہے، سورہ فیل کے اندر الف لام میم، مگر کوئی اس کو الف لام میم نہیں پڑھتا، اس کو کیا پڑھتا ہے؟ علم، بس اتنی بات ہے، توجہ ہے آپ کی؟ ہاں، لکھا یہ بھی الف لام میم ہے، سن لیں، سمجھ لیں بھائی، لکھا یہ بھی الف لام میم ہے سورہ فیل کے اندر، سورۃ البقرہ میں بھی الف لام میم ہے، ابابیل والی سورت میں بھی الف لام میم ہے، گائے والی سورت میں بھی الف لام میم ہے، لیکن کوئی مجتہد یہاں اجتہاد نہیں کرتا کہ لکھا ہوا تو یہ بھی 3 حروف ہیں، لکھا ہوا تو یہ بھی 3 حروف ہیں، ادھر الف لام میم پڑھتے ہو تو ادھر کیوں نہیں پڑھ سکتے، اور ادھر علم پڑھتے ہو تو ادھر علم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ 73 فرقے ہونے کے بعد بھی اتفاق اس پر ہے کہ وہاں الف لام میم ہی پڑھا جائے گا اور یہاں علم ترا ہی پڑھا جائے گا۔ آخر اتنے اختلاف کے بعد یہاں پڑھنے میں اتحاد کیوں ہے؟ اس لیے کہ پڑھانے والا ایک ہے، پڑھانے والا ہے کہ محمد اللہ، وہاں انہوں نے الف لام میم پڑھ دیا تو وہ الف لام میم ہو گیا، اور اس کے بعد یہاں علم ترا پڑھ دیا تو یہاں علم ترا ہو گیا۔ پتا چلا کہ ساری امت اگر قرآن پڑھتی ہے تو انڈائریکٹ اس کو مصطفیٰ جان رحمت کا شاگرد ہونے کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہ کتنا بڑا شرف ہے، یہ چھوٹا موٹا شرف نہیں ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے، یہ شرف بڑا شرف ہے، تیرا رخ میری طرف ہے، کتنا بڑا شرف ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں، توجہ فرمائے، تو قرآن مقدس اللہ رحمت سکھائے تو پڑھنے ہی جائیں گے، قرآن پڑھ، اور جب قرآن پڑھو گے اولاد یوسف کو واقعہ یوسف ایسا یاد نہیں ہوگا جیسا آپ پڑھ کے سناؤ گے۔ یہ موضوع ہے حضور کا، آپ اندازہ فرمائے قرآن کے کلام الہی ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن جب واقعہ بیان کرتا ہے تو ان کے
واقعہ ویسا یاد نہیں رہتا جیسا قرآن بیان کر. کسی راہب کے پاس نہیں گئے, کسی استاد کے پاس نہیں گئے, وہ قصہ گو کے پاس نہیں گئے, وہ کسی علم والے کے ساتھ نہیں رہے, جو ہے وہ بڑوں کے دم رہے. لیکن حضور علیہ السلام جب احسن القصص بیان کرتے ہیں, اتنا واقعہ بھی حضور علیہ السلام بیان کر دیتے اللہ کے نازل کرنے سے کہ حضرت بن کو حضرت یوسف نے کہا کیا تو میرا بھائی ہے, میرے ساتھ کھانا کھائے گا. دونوں روئے, یہ بھی قرآن بیان کرتا ہے. پھر اس کے بعد بنیامین نے کہا میں نہیں جاؤں گا, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں تجھے اپنے پاس رکھ لوں گا. توجہ فرمائیں, یہ بات حضرت یوسف کے گھر والے بھول گئے تھے. بنیامین اور یوسف کے درمیان بھی یہ بات ہوئی, مگر یہ بات اللہ اکبر ہزاروں سال کے بعد نہ حضرت یوسف سے ملے نہ اولاد یوسف سے ملے, مگر مصطفیٰ جان رحمت وہ کمرے کی بات تو صرف یوسف اور بنیامین کے درمیان تھی, وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت بیان کر رہے ہیں. اور کس شان سے بیان کریں, یہ قرآن کے کلام الہی ہونے کی بڑی دلیل ہے کہ باقی کوئی شان سے بیان کرتے. کہ میں اب نہیں جاؤں گا, تو کہا تجھے تو جانا پڑے گا, اگر نہیں جائے گا تو ان کو پتا چل جائے گا کہ تو میرا بھائی میں تیرا بھائی, اس کو چھپانا بھی ہے. وہ کہا کیسے چھپائیں گے, وہ کہا ایک کام کرو, میں یہ کام کروں گا کہ اپنا آلہ تمہارے جو ہے وہ اناج کی بوری میں چھپا دوں گا اور تمہاری بوری میں میرا آلہ مل جائے گا, اور اس کے بعد میں چوری کے الزام میں تم کو اپنے پاس رکھ لوں گا. چور کا تم پہ الزام لگے گا اور پھر تم کو میری قربت مل جائے گی. یہ واقعہ تک قرآن بیان کر رہا ہے. حالانکہ یہودی اس کو بھول چکے تھے, عیسائی اس کو بھول چکے تھے کہ حضرت مریم کے جب پیٹ میں درد ہوا تو انہوں نے کہا نسیم منسیا, کاش کہ میں مر کر کے مٹ جاتی, ختم ہو جاتی. اس جملے کو بھی قرآن نے یاد فرمایا, اس جملے کو بھی قرآن نے بیان کیا. اور قرآن کیا کیا بیان کرتا ہے, چوٹی بولی تو چوٹی کا بولنا بھی بیان ہے, اس پر حضرت سلیمان کا مسکرانا بھی بیان ہے, چوٹیوں کے سرداروں کا اللہ اکبر نحل کے اعتبار سے شہد کی مکھیوں کے سردار کا آگے آگے جانا رہنمائی کرنا بھی بیان ہے, اور جو ہے وہ جانور کے شکم میں دودھ بنانا بھی بیان ہے. یہ کسی سائنسدان نے آج تک بتایا, کسی علم والے نے بتایا؟ اللہ فرماتا ہے جب ہم دودھ بناتے ہیں تو اس کو گوبر اور خون کے بیچ میں رکھتے ہیں. توجہ کریں, قرآن کا اسلوب بیان یہ معجزہ ہے قرآن کا, یہ کتاب اللہ کی شان ہے. ہم اس کو گوبر اور دودھ کو گوبر اور خون کے بیچ میں رکھتے ہیں, لیکن جب ان دونوں کے بیچ میں رہتا ہے تو نہ اس میں خون کا رنگ آتا ہے نہ گوبر کی بدبو آتی ہے. حالانکہ گوبر کی خصوصیت یہ ہے جہاں رہے گا بدبو بتائے گا کہ میں ہوں, اللہ اکبر. اور خون کی خصوصیت یہ ہے جہاں جائے گا اپنا رنگ ملائے گا. لیکن یہ اللہ ہے جو گوبر اور خون کے بیچ میں دودھ رکھتا ہے, مگر نہ اس میں خون کا رنگ آنے دیتا ہے نہ گوبر کی بدبو آنے دیتا ہے, اور تم کو صاف و شفاف دودھ پلاتا. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ صرف اللہ کی کتاب قرآن مقدس بیان